تعلم القرآن وعلمه. Narrated Usman, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "The best among you Muslims are those who learn the Quran and teach it." تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. بتائیے ہم نے پریویس لیسن میں کیا پڑھا تھا؟ آپ لوگوں کو یاد ہے ہماری پریویس لیسن کیا تھی؟ بتائیے سسٹر پلیز. انمیوٹ کر کے بتائیں، کوئی بھی سسٹر ہینڈ ریز کرے جو بتانا چاہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہم نے صفت حمز اور صفت جہر پڑھا تھا. صفت حمز میں جو ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ایک وسپرنگ ہوتی ہے اور ایک ایئر فلو باہر آتا ہے اور کمزوری کی وجہ سے آواز پست ہونے لگ جاتی ہے. اور اس میں صاد، سین، کاف، تے، ہے، سے، ہا، شین، خ اور فے آ جاتے ہیں. اور صفت جہر میں یہ لاؤڈر ورڈز ہوتے ہیں، لاؤڈر انہیں پڑھا جاتا ہے، آڈیبل ہوتے ہیں اور اونچی اور بلند آواز میں اس کو پڑھا جاتا ہے قوت کے ساتھ. اس میں 29 لیٹرز آتے ہیں جو صفت حمز کے علاوہ جو باقی لیٹرز بچ جاتے ہیں 29 وہ صفت جہر میں آتے ہیں. اور اس میں ہم نے تھوڑا سا ڈفرینسز بھی دیکھا تھا کہ صفت حمز میں ایک جب ہم اس کو پروناؤنس کریں گے ورڈ کو تو ایک ایئر فلو باہر آتا ہے. اینڈ صفت جہر میں یہ نہیں ہوتا اور وہ لاؤڈر ہوتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اور سسٹر عربک میں جب ہم کہتے ہیں تو ہم فے ہے سے اس طریقے سے نہیں، اس میں آ کی ساؤنڈ آئے گی، ف، ہا، سا، میم، شین، اس ٹائپ. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے. بارک اللہ فیک. کیا میری آواز ٹھیک آ رہی تھی سب کو؟ او سوری میں نے میوٹ کیا. جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. آپ نے بہت اچھے سے بتایا. میں بول ہی رہی تھی بٹ میوٹ کیا ہوا تھا میرا. کوئی بات نہیں. آپ کو نا یاد رکھنا ہے کہ جیسے فے ہے سے یہ نہیں ہوتی ہے، یہ ف، ہ، فا اس ٹائپ کی بولی جاتی ہے. عربک میں آ کی ساؤنڈ آتی ہے. اوکے، ان سب کو پروناؤنس کرنے میں. اور باقی آپ نے ایکسپلین ماشاء اللہ بہت اچھے سے کیا ہے. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. تو آگے بڑھتے ہیں ہم. اوکے، آج کی ٹاپک ہماری نیہا سسٹر میں بولنا چاہ رہی ہوں نا، یہ صفت زہر میں تو 19 لیٹر ہوگی نا، 29 لیٹر تو نہیں ہوگی؟ نہیں 29 نہیں ہوگی. انہوں نے 29 بولی تھی کیا؟ وہ سسٹر جی غلطی سے میں بھی شاید ان سے غلطی ہوئی. جی 9 لیٹرز ہوتی ہیں کیونکہ میں نے بتایا 19 لیٹرز ہوتی ہے. اوکے، کیونکہ 10 ہو گئے، ٹوٹل 29 لیٹرز ہوتی ہے عربک میں، جس میں سے 10 ہو گئی آپ کی صفت حمز میں، اور جتنی بچ گئی باقی کی لیٹرز میں نے بولا تھا کہ یہ 10 لیٹرز کو ہٹا کر باقی ساری حرف میں صفت 1 منٹ میں نکل کے جہر فالو ہوگا. اوکے، صفت جہر. اوکے سسٹرز، دونوں میں ڈفرینس تھا، یعنی کہ جی جزاک جب اللہ. 10 لیٹرز میں ملتی ہے وہ ساری ہمس والی کوالٹیز، تو جو باقی بچ جائے گی وہ ہماری جہر والی کوالٹی والی ہوگی. دیکھیے تا، کیف، سین، صاد، خا، شین، ہا، سا، ہا، فا، ان ساری حرف میں ہمس ملتی ہیں. یہ ٹوٹل 10 حرف ہے. اب باقی ان کے علاوہ جو بچ جاتی ہے آل لیٹرز، ان کے علاوہ یعنی کہ اور 19 لیٹرز ان میں جہر ہوگی. اوکے، تو آج کی جو ہماری ٹاپک ہے وہ ہے صفت شدت ورسز صفت رخاوت. یہ سیکنڈ آتی ہے، مطلب دوسری ہے جو کہ ہم صفت لازم متضادہ میں پڑھیں گے. اوکے،
ہم نے غیر متضادہ کمپلیٹ کر لی ہے. کل متضادہ اسٹارٹ کی تھی تو متضادہ میں فرسٹ ٹاپک ہو گئی تھی. سیکنڈ ٹاپک از صفت شدت ورسز صفت رخاوت. سب سے پہلا جو صفت ہے صفت شدت، تو اس پر آپ لکھیں، اس کا لغوی معنی ہو جائے گی. دیکھیے شدت، آپ لوگوں کو شدت سے ہی لگ رہا ہوگا، ورڈ ہی سے پتہ چل رہا ہوگا کیا ہوتی ہے شدت کے میننگ. کسی چیز کو مطلب ایک دم سختی ہونا یا مضبوطی ہونا. تو یہ کس چیز میں سختی یا مضبوطی ہونا، اس کے لغوی معنی کے کہنے کا مطلب ہے کہ آواز میں سختی ہوتی ہے اور آپ کی وائس چلی گئی تھی بیچ مضبوطی میں. ہوتی ہے. میری وائس نہیں اچھے سے آ رہی ہے سسٹرز؟ نہیں کلیئر ہے نیہا آپ کی کلیئر وائس. ہے؟ ابھی کلیئر، اس سے پہلے کلیئر نہیں تھی. اوکے. تو دیکھیے صفت شدت کے لغوی معنی یہ ہوتی ہے کہ سختی یا مضبوطی، آواز کے اندر سختی یا مضبوطی. اوکے، اس میں ساؤنڈ کے بارے میں ہم جان رہے ہیں، حرف کی صفت اس سے ساؤنڈ نکلے گی تو آف کورس کی آواز کی سختی ہوگی. اس میں اس کا اصطلاحی معنی ہوتی ہے قوت کی وجہ سے آواز کا سخت ہونا. قوت کی وجہ سے آواز کا سخت ہونا. قوت کی وجہ سے آواز کا سخت ہونا. اور یہ جو صفت ہے وہ عربک کے 9 لیٹرز میں ملتی ہے. اوکے، اس میں اتنے اچھے سے ایکسپلین نہیں ہے جو میں سلائیڈ ابھی دکھا رہی تھی. دیکھیں یہاں پہ ٹھیک سے ہاں یہاں پہ بہت اچھے سے کی ہوئی ہے. دیکھیں صفت شدت ہوتی ہے نا، وہ عربک کے 8 لیٹرز میں ملتی ہے. عربک کے ان 8 لیٹرز میں ملی ہوگی. اوکے دیکھیے 8 لیٹرز میں آپ کو ملیں گی. الف، جیم، دال، قاف، طا، با، کیف، تا. دیکھیے ان میں سے بہت ساری حرف آپ کو ہمس میں بھی ملی ہوگی، جہر میں بھی ملی ہوگی، لیکن میں نے پہلے ہی بتا دیا آپ لوگوں کو کہ ایک حرف کی بہت ساری صفت ہوتی ہے، تو اس پہ کنفیوز نہیں ہوں گے آپ لوگوں کے. اور اس کا مجموعہ بھی ہے، دیکھ لیجئے، یہ ہے مجموعہ. اور یہ اس کی حرف ہے. حرف آپ لوگ اچھے سے لکھ لیجئے کہ ان حرف میں صفت شدت ملتی ہے. اوکے یہ بہت، اس کی پروننسیشن کیسی ہوگی؟ ہارڈ ہوگی، فورسفلی ہمیں نکالنی پڑتی ہے، اور پھر نکالنے کے بعد یہ ڈائریکٹ رک جاتی ہے، سٹاپ ہو جاتی ہے. اس میں ایئر کا فلو، مطلب اس میں ایئر کا فلو ہوتا نہیں رہتا ہے بلکہ رک جاتی ہے، سٹاپ ہو جاتا ہے اس میں ایئر کا فلو. اوکے کوالٹی کیا ہے؟ یہ ہارڈ ہوگی، فورسفلی ہوگی، اس میں ایئر کا فلو رک جائے گا. اور یہ عربک کے ٹوٹل 8 حروف میں پائی جائے گی. الف جیم یا الف جیم دال قاف طا با کیف تا. اوکے یہ دیکھ لیجئے، یہ قلقلہ والی حرف آ گئی ساری کی ساری. قطب جد، یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، ہم نے قلقلہ والے لیٹرز میں جو پڑھا تھا وہ سب ہے. یہ ہو گئی ہماری ہمس والی. اوکے تو یہ سب بھی آپ لوگوں کو ریمائنڈ کرتے ہوئے چلنا ہے. جیسے دیکھیے اس کی جو مشق ہے ایسے کر سکتے ہیں. احد، احد دال میں آ گئی، اس میں سختی بھی آپ کو محسوس ہو رہی ہے، فورسفلی ہمیں بولنا پڑتا. احد، قد افلح، قد افلح، قد افلح. اس طریقے سے ہوتی ہے شدت والی صفت. اوکے جیسے اج، اد، اق، اق، اب، اک، ات.
تا، سب میں زبر لگا کے بولیں تو ج د ق ط ب ک ت، اس طریقے سے پریکٹس کر سکتے ہیں ہم. ان حروف کو ادا کرتے وقت قوت سے ٹھہرتی ہے اور سختی ہو جاتی ہے. ایک قوت کے ساتھ ٹھہراؤ ہوتا ہے، جیسے کہ ہم قلقلہ میں دیکھتے ہیں کہ پوری قوت کے ساتھ ہمیں ٹھہرنا پڑتا ہے اور پھر سختی کے ساتھ اسے پروناؤنس کرنا پڑتا ہے. ان حروف میں ایک فیچر ہو گئی، ایک طرح کی فیچر، اور یہاں پہ بھی حمزہ، ہم نے دو کتب جد میں حمزہ کو نہیں دیکھا تھا نا. یہ دیکھیں الف خالی تو نہیں رہے گی، کبھی بھی قرآن میں لکھی رہے گی تو آپ کو زبر زیر پیش اور خالی بھی بہت جگہ پر ملتی ہے. مدہ کے لیے بھی یوز کی جاتی ہے یہ، اور خالی دندانے کے لیے بھی یوز کی جاتی ہے. مطلب وہاں لکھا تو ہوتا ہے لیکن بہت بار الف کو پڑھا نہیں جاتا ہے، الف بہت جگہ لکھا ہوتا ہے اسے کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. یہ ہو گئی. اور یہ ایک اور کنڈیشن یہ ہو جاتا ہے الف کا کہ الف میں زبر زیر اور پیش لگی ہوتی ہے، یا پھر کوئی بھی علامت لگ جاتی ہے، کوئی بھی چیز اس میں مشدہ لگ جائے، جزم لگ جائے، کچھ بھی چیز لگ جائے تو وہ کیا کہلائے گی؟ پھر وہ الف نہیں رہ جاتی ہے، پھر وہ حمزہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، نیو سسٹرز کو کنفیوژن نہ ہو اس لیے میں بتا دیتی ہوں، حمزہ بن جاتی ہے. جو بھی الف خالی نہیں ہوتی ہے نا وہ حمزہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر الف خالی ہو تو وہ الف ہے، ادروائز اگر وہ خالی نہ ہو تو وہ حمزہ ہوتی ہے. جیسے کہ یہاں پہ احد، احد میں الف خالی نہیں ہے، یعنی کہ ہم الف ہا زبر اح نہیں بولیں گے، ہم کہیں گے حمزہ ہا زبر اح. حمزہ، اچھا ہاں میں جزم ہے، ایک منٹ میں دیکھ، ہاں میں زبر ہے، جیسے حمزہ زبر اح، ہا دال زبر حد، احد، یہ حمزہ کہلائے گی کیونکہ الف یہاں پہ خالی نہیں ہے. اسی لیے دیکھیے آپ کے کلو کے لیے یہاں پہ چھوٹی سی حمزہ لکھ بھی دی گئی ہے، الف کے جسٹ اوپر حمزہ لکھ دی گئی ہے. اوکے، کوئی کنفیوژن کسی سسٹر کو؟ اوکے الحمدللہ. تو یہ ہو گئی ہماری حمزہ. حمزہ میں خاص کر ہم دیکھیں گے جب بھی آپ کو جزم لگی ہوئی ملے نا تو اسے پوری قوت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. اوکے، خاص کر حمزہ میں جب بھی آپ کو جزم، یہ میں اس کو اسی لیے اتنا ایکسپلین نہیں کر رہی ہوں کیونکہ یہ خطب جد ہم جب پڑھے تھے، یعنی کہ قلقلہ والی حرف ہم نے پڑھا تھا، قلقلہ والی صفت، تو ہم نے اسے بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا. اور جو سسٹر اسے نہیں کر پائی تھی تو آپ لوگ ویڈیو کے تھرو کر لیجئے گا. اوکے، تو میں حمزہ کو ایکسپلین اس میں زیادہ کروں گی. اوکے، حمزہ کیا ہو جاتا ہے جب اس پہ زبر زیر پیش یا کوئی بھی علامت لگ جائے گی، جزم بھی لگ جائے گی، تو اس سے کیا کریں گے؟ یہ حمزہ بن جائے گی الف. پلس آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب بھی اس پہ جزم لگے گی حمزہ میں تو اسے پوری شدت کے ساتھ پڑھنا ہے. اس میں شدت والی صفت بہت واضح ہوتی ہے. آپ کو جب بھی حمزہ کے اوپر جزم لگا ہوا ملے یا الف کے اوپر جزم لگا ہوا ملے یا پھر آپ کو وہاں پہ ٹھہرنا ہو تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہاں پہ جزم لگا کے ٹھہرنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ کو شدت کے ساتھ رکنا ہوگا. اوکے، ٹھیک ہے. جیسے اقرا، را حمزہ زبر را، اقرا. پھر اس کے بعد اور بھی بہت ساری چیز پر آتی ہے، جیسے السماء، السماء ہمیں وہاں رکنا ہوتا ہے. وہاں پہ بھلے ہی الف میں جزم نہیں ہوتی ہے لیکن وہاں پہ ہمیں رکنا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ سٹاپ کی علامت ہو رہی ہوتی ہے نا. تو السماء اس ٹائپ کا قوت کی شدت کے ساتھ رکنا پڑتا ہے اس میں، ایک واضح طور پر سمجھ سکے اور قرآن میں اس کی مسٹیک سے بچ سکیں. اکثر کیا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں یا الف، ہم سوچتے کہ یا الف ہے، یہاں پہ کیا کریں گے؟ کھینچنا ہوگا، لیکن ہم یہاں پہ غور نہیں کرتے کہ یہاں پہ چھوٹی سی حمزہ بھی ہے، اس کے اوپر جزم بھی ہے. تو جب بھی آپ کو ایسا نظر آئے کہ حمزہ آئے، اس کے اوپر جزم ملے، الف آئے یا اس کے اوپر حمزہ، اس کے اوپر جزم ملے، تو آپ کو وہاں پہ شدت والی چیز فالو کرنی ہے. جیسے یأتیکم، یأتیکم، سوری یہاں پہ میں کھینچ دے رہی تھی، یہاں نہیں کھینچنا. یأتیکم
वअमुर, वअमुर, यहाँ पे देखिए वअमुर, तअतीहिम, तअतीहिम, मअवाहुम, मअवाहुम। तो आप लोगों को शिद्दत महसूस हो रही होगी। कअसन, कअसन दिहाक़ा, फिर यअब, नअती, क़रअत, बअसिन, मअूल, मअूल। तो इस तरीके से आपको इसमें हमज़ा में शिद्दत की जो सिफत आती है। ओके, आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये भी मेजर मिस्टेक्स में से एक मिस्टेक है। ओके, इससे बचना है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि हमज़ा पर, अलिफ पर जब भी जज्म लगी हो तो उसे हम शिद्दत के साथ पढ़ेंगे, झटके के साथ पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि हम देखेंगे कि कलकला में तो ये हरफ नहीं थी, लेकिन चूंकि इस पे जज्म लगने से झटका लग जाता है, यानी इस पे शिद्दत वाली सिफत आ जाती है। ओके, इस पे हम नहीं बोल सकते कि हमने कलकला किया, इस पे हमने शिद्दत किया, इस पे शिद्दत की सिफत ऐड की। ओके, ठीक है। कलकला वाली मैंने मश्क भी आप लोगों से करा दी थी, तो अब इसकी मश्क आप लोगों से कराऊंगी। ओके, और बाकी जो दो बच गई, जो हरफ देखिए, मैंने जो हरफ कराई उसमें ता एंड काफ भी है। देखिए, तो ये दोनों हरफ हमने हम्स में भी पढ़ी थी, तो इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है हमें मश्क करने की क्योंकि हमने कल कर ली है। इसमें एयर का फ्लो हुआ था। ओके, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं सिस्टर्स, इसकी मश्क करते हैं। तो आप अनम्यूट करके 1 बाय 1 करेंगे मश्क। अक्सा जी, ज़्यादा नहीं करना है, दो दो अल्फाज की जी करनी है। ओके, जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल था तो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस, नरमी, और आवाज का नर्म होना। इस्तिलाही माने इसका लिख सकते हैं आप, इस सिफत की वजह से आवाज नर्म हो जाती है, या फिर जिस हरफ में ये सिफत मिलती है उसमें इस सिफत की वजह से आवाज नर्म हो जाती है। इसका लुग़वी मानी ये हो गया कि नरमी, सॉफ्टनेस, और इसका इस्तिलाही मानी ये हो गया कि इस सिफत किसी हरफ में ये सिफत की होने की वजह से आवाज़ क्या हो जाती है, नर्म हो जाती है। तो ये अरेबिक के टोटल 16 हरफ के अंदर पाई जाती है। 8 हरफ में आपकी शिद्दत थी, ठीक है, उसके अलावा 6 हरफ हटा दी गई है इसमें, और टोटल 16 हरफ में आपकी ये वाली ये क्या बोलते हैं, रिखावत वाली क्वालिटी मिलती है। ओके, 16 हरफ में। अच्छा, यहाँ पे 22 लेटर्स लिखी हुई है, बट एक्चुअल में 22 लेटर्स नहीं होगी। ओके, इसमें होंगे 16 लेटर्स। और ये 16 लेटर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे नहीं लिखी, तो मैं बता देती हूँ। इसमें अलिफ, अलिफ ये इसमें खाली वाली अलिफ होगी। ओके, सा, हा, खा, जाल, जा। इसमें आप लोग हमजा कर ले ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसको आप लोग हमजा कर लीजिएगा। ओके, इसमें अलिफ दी गई है बट ये हमजा हो, और जो अलिफ होगी ना वो इसमें आ जाएगी, यानी कि जब हमें कुरान में वो अलिफ खाली मिले तब।
تو وہ ساری حرف آپ لوگ لکھیے، یہاں پہ مینشن نہیں کی ہوئی ہے، میں بتا دے رہی ہوں، آپ لوگ لکھ لیجیے گا 1 1 کر کے سارا، ٹھیک ہے؟ وہ 16 لیٹرز ہے: الف، سا، ح، خ، زال، زال یعنی جو دال کے بعد آتی ہے وہ والی زال، پھر زا، سین، شین، صاد، ضاد، ظا، غین، فا، واو، ہا، یا۔ 16 لیٹرز ہو گئی سسٹرز، آپ لوگ کو کاؤنٹ کر کے مجھے بتا دیجیے گا۔ جی ہو گئی۔ جی ماشاء اللہ۔ آپ لوگوں نے جو لیٹرز لکھی ہے پلیز ایک بار ریپیٹ کریں کوئی سسٹر۔ میں نے لکھا ہے الف، سا، ح، خ، زال، ذا، سین، شین، صاد، ضاد، ظا، غین، فا، واو، ح اور یا۔ جی آپ نے جو بہت کے بعد بولا نا وہ کیا تو بھی بولا، کیا ڈائریکٹ زو ہوگی؟ اوکے جی جی میں نے ذا بولا، تو نہیں جی، بولا۔ زو اور غین کے بعد فا۔ فا، واو، ح اور یا۔ جی ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ دونوں ہا ہو جائے گی تو ان سارے حرف میں نرمی ہوتی ہے، ان کی مخرج میں آواز ٹھہرتی ہے نرمی کے ساتھ، مطلب کہ ہم اس پہ ٹکراؤ نہیں کرتے، کچھ شدت کچھ سختی نہیں کرتے ہیں، یہ ساری حرف میں دو بالکل چشمی نرمی سے دو ادا چشمی ہوتے والی ہیں۔ ہاں بولی گئی ہے لاسٹ میں، کیا سسٹر؟ دو چشمی والی ہاں ہے کیونکہ دو ہاں ہو گئے ہیں جی، شروع میں بھی ہاں۔ ہا بھی ہوگی اور اچھا دو ٹھیک چشمی والی ہا بھی ہوگی، وہ ٹھیک تو ٹھیک۔ الگ الگ طریقے سے لکھی جاتی ہے نا عربک میں، تو وہ ہا۔ تو دیکھیں ان حرف میں اسے نرم اسی لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ کیا ہوگا کہ ان حرف کو جب ہم ادا کرتے ہیں نا تو ان کی مخرج میں ٹکر نہیں کھانی چاہیے، ان کی مخرج میں ٹکر کھائے گی تو بالکل یہ ساؤنڈ غلط ہو جائے گی، جیسے کہ خا آیا ہے، خا میں اگر ہم اخ اخ کہیں تو یہ بالکل غلط سنائی دے گی، یہ صحیح طریقہ نہیں ہوگا، بلکہ اس میں کیا ہو جائے گی، نرمی ہو جائے گی، اخ اخ، یعنی کہ اس میں ٹھہراؤ ہو رہی ہے، اس کی مخرج میں ڈائریکٹلی ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، اس میں ٹھہراؤ ہو رہی ہے، تھوڑی دیر یہ ٹھہرتی ہے، جس وجہ سے کیا ہوتی ہے نا آواز جاری بھی رہتی ہے اور نرم بھی ہو جاتی ہے۔ ان حرف کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج میں کیا ہوتی ہے، آواز ٹھہرتی ہے ان کی صفت کی وجہ سے۔ ان حرف کو ادا کرتے وقت ان کی مخرج میں آواز ان کی صفت کی وجہ سے ٹھہرتی ہے، جس وجہ سے آواز جاری رہتی ہے اور نرم ہو جاتی ہے۔ اوکے، آپ نے پڑھا ہے واو اور یا لین میں بھی ہے، نرمی کے ساتھ جلدی ہم پڑھتے اسے، اسی طرح ہا ہمس میں بھی تھا، پھر نہیں ہا نہیں تھا ہمس میں، جی ہا ہمس میں بھی تھا، سوری کنفیوز ہو گئی میں، ہا ہمس میں بھی تھا، تو آپ کو کیا کرنا ہے، یہ چیزیں یاد رکھنی، کنیکٹ کرنا ہے آپ کو کہ رخاوت والی کوالٹی میں کون کون سی حرف تھی جو ہمس میں بھی تھی، اوکے، یا پھر اور کون سی صفت میں یہ ساری حرف تھی، ٹھیک ہے، سا بھی آپ کے ہمس میں تھی، خا بھی تھی، تو یہ سب میں کیوں ہمس تھی، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا اس میں ڈائریکٹ وہ نہیں ٹھہرتی، اس آواز دھیرے دھیرے دھیمی ہوتی ہے اس کے مخرج میں، اسی طرح اس میں بھی ہوتی ہے، آواز جاری رہتی ہے اور نرم ہوتی چلی جاتی ہے، جیسے مثقال، مثقال ذرۃ، پھر یخدعون، 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 الرحمن، الرحمن علم بالقرآن،
युवस्विसु युवस्विसु ओके। यहाँ पे देखिए कुरान से कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई है। एक मिनट देखिए, समीर समीर फी कुलूबिहिम, इसमें हाँ वाली एग्जाम्पल दी हुई है, और सीन वाली समीर। इसमें फा भी आ गई, फी कुलूबिहिम, लाम भी आ गई, लाम वाव पेशलू कुलू कुलू। तो इस तरीके से होता है। देखिए एक बार मैं कंपैरिजन कर देती हूँ। सिफत शिद्दत में क्या होता था, ये सख्ती के साथ, हार्डनेस के साथ अदा की जाती थी, जबकि सिफत रिखावत में नरमी और सॉफ्टनेस के साथ अदा की जाती है। फिर इसमें साउंड फ्लो होते रहेगा ईजली, बट इसमें क्या होगा, आवाज़ जारी रहेगी, और इसमें सख्ती के साथ रुकेगी आवाज़, इसमें रुक जाएगी। ओके, इसमें दूसरा दे दिया गया आपको सिफत शिद्दत में क्या होगी, आवाज़ रुकती है आपकी, सख्ती के साथ रुकती है, और इसमें जारी रहती है और नरमी के साथ रुकती है। ठीक है। साउंड क्वालिटी क्या हो जाएगी, शिद्दत की स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ओके, उसकी क्वालिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जबकि आपका जो रिखावत की थी वो सॉफ्ट हो जाएगी और कंटिन्यूअस होगी। ओके। शिद्दत में तो क्या हुआ था, अचानक से वो स्टॉप हो जाती है ना, रुक जाती है अचानक से, बट रिखावत में क्या हो जाएगा, वो जारी रहेगी। और यहाँ पे एक टिप दिया गया है, देखिए शिद्दत में शिद्दत से रुक जाती है, और इसमें रिखावत में नरमी से निकलती है और जारी रहती है। ये भी देख सकते हैं, नरमी से जारी रहेगी। तो ये सारी कुछ ट्रिक्स है याद रखने की। ओके सिस्टर्स, तो मैं आप लोग से भी मशक कराऊंगी। एक मिनट, आपने जो लिखा है प्लीज एक बार अनम्यूट करके बताइए सिस्टर। मैंने लिखा है कि सिफत रिखावत, इसका लुग़वी माना है नरमी या फिर सॉफ्टनेस, और इसका लीनियर माना यानी इस्तिलाही माना है सिफत की वजह से आवाज़ का नर्म हो जाना। और ये 16 लेटर्स में पाई जाती है, जो है अलिफ, सा, हा, खा, दाल, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, दौद, तौ, ज़ो, ग़ैन, फा, वाव, हा और या। और इसकी साउंड क्वालिटी जो होती है वो एयर फ्लोइंग होती है और साथ ही सॉफ्ट होती है नरमी से। और लेटर्स में आवाज़ नरमी के साथ ठहरती है और इसकी मखरज में टकराव नहीं होता। और इन लेटर को अदा करते वक्त इनकी मखरज में आवाज़ इस सिफत की वजह से ठहरती है और एयर फ्लो जारी रहता है और आवाज़ नर्म हो जाती है। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक। तो आप लोग समझ गई सिस्टर्स। एक मिनट मैं देखती हूँ इसे कुछ मशक करने के लिए मिले तो। सिफत रिखावत